السلام علیکم. آج 5 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ خواص اور میں ہوں علی عباس. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. صوبائی وزیر سردار اویس لغاری ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. جو بھی ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ آپ کے اخراجات کو کم کر کے اس پرٹیکولر کراپ کی جو جنس ہے اس کے اندر بہتر زیادہ پروفیٹیبلٹی لے کے آئی جائے. ایک اور آپ پروگرام دیکھیں, اس پروگرام کے اندر سولرائزیشن آف ڈرنکنگ اینڈ اریگیشن واٹر ہے. حالانکہ اس کا حجم بہت کم رکھا ہے ہم نے, غالباً کوئی تقریباً 1.5 یا 2 ارب روپے ہوگا, لیکن اس پروگرام کو بھی بہت حد تک فورن فنڈنگ وغیرہ ڈھونڈ کے گرین کلائمیٹ فنڈ کو ایکسس کرنے کی کوشش کے ذریعے ہم کریں گے. لاکھوں ٹیوب ویل آج آپ کے پنجاب کے اندر ہیں جو ڈیزل کے ذریعے پانی کو پمپ کر رہے ہیں, وہ سارا ہمارا امپورٹ بل کے اندر ایڈ کر رہا ہے. تو ہم ان پالیسیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سولرائزیشن اگر ہوگی تو ایک تو گرین انرجی ہے, کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بہت ہیلدی اور اچھا طریقہ ہے, اور آپ کا امپورٹ بل بھی اس سے ریڈیوس ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری بالکل ایک اوور آل ویژن کا حصہ ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس 1 سال کے اندر اگلی آنے والی پنجاب کی حکومت, جو ہم امید رکھتے ہیں کہ عوام ہمیں مہربانی کر کے دوبارہ اس سیٹ کے اوپر بٹھائے گی, اس کے لیے ایک بہتر کم از کم کورس کی کریکشن جو پچھلے 4 سال کے اندر قطعاً کسی بھی صورت میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی, اس کے اوپر ہم لے کے واپس آئے. شکریہ. صوبائی وزیر سردار اویس لغاری ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر اضلاع میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی کے بعد بارش ہوئی, دیواریں, چھتیں اور بجلی کے کھمبے گرنے کے واقعات پیش آئے. ملک میں موجود اپنے نمائندوں سے اس پر بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ بارش کے بعد موسم کیسا ہے اور ان علاقوں میں کیا کیا نقصانات ہوئے. ہمارے ساتھ ہوں گے حافظ آباد جھنگ قصور کے نمائندے. سب سے پہلے بات کریں گے حافظ آباد کے نمائندے انجم سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم سہیل, بتائیے گا کیا بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہ اس علاقے میں کتنی بارش ہوگی اور کیا صورتحال ہے, کس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, محکمہ موسمیات کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ 15 جون سے 21 جون تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. گزشتہ رات سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. حافظ آباد کے 2 علاقوں قائد آباد اور کولو تارڑ میں مکان کی دیواریں گرنے کے 2 واقعات پیش آئے, جس میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی, جبکہ دونوں واقعات میں 9 جو بچے ہیں جن میں جو زخمی ہوئے تھے. تاہم اگر بات کی جائے انتظامات کے حوالے سے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیش کی تمام محکموں کو الرٹ جاری کیا گیا تھا. ریسکیو 1122 محکمہ سے ضلع انتظامیہ کے دیگر محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی تھی. ضلعی سطح پہ ایک ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کیا گیا تھا اسی سلسلہ میں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو بر وقت وہاں پہ ایمرجنسی کی جو صورتحال ہوگی وہاں پہ ہنگامی حالات کی صورت میں جو ایمرجنسی سسٹم ہے وہاں پہ اپلائی کیا جا سکے گا لوگوں کو. بہرحال یہ جو 2 واقعات ہوئے وہاں پہ ریسکیو کی مطابق ٹیموں نے پہنچ کے ان زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کیا, جہاں پہ ان کا علاج معالجہ بھی کیا گیا. تاہم ایک خاتون جو تھی وہ شدید زخمی تھی, جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال پہنچ کے دم توڑ گئی ہے. تاہم ابھی بھی ڈپٹی کمشنر حافظ آباد اللہ جتا وڑائچ کی ہدایت پر تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے, چونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی جاری کی گئی ہے. اور چونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی جاری کی گئی ہے, بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ جو ہے موسم گرما کی پہلی بارش ہوئی ہے. موسم تو خوشگوار ہو گیا, لوگوں نے گرمی کا جو زور ٹوٹ گیا ہے, موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں. تاہم ابھی یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی ہے. ضلع انتظامیہ میونسپل کمیٹی کے جتنے بھی تمام اہلکار ہیں انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے پر وقت نپٹنے کے لیے وہ تیار رہے. ٹھیک ہے انجم سہیل, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جھنگ کی صورتحال جانیں گے. وحید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید, آپ بتائیے گا کہ جو انتظامات کیے گئے تھے بارشوں کے حوالے سے, کیونکہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی, وہ انتظامات کتنے کارگر ثابت ہوئے ہیں؟ جی بالکل, جھنگ شہر کے تیز ہواؤں کے ساتھ سلسلہ جو بارش کا شروع ہوا تھا جو صبح وقت تک وقفے سے جاری رہا,
اور شہر بھر میں 60 کے قریب جو فیڈر تھے وہ ٹرپ ہو گئے اور شہر بجلی مکمل طور پر غائب ہو گئی، اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقت سے 21 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو بارشوں کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا تھا، لیکن انتظامیہ کی نہلی آج تک سامنے اس حوالے سے آئی کہ جب بارش ہوئی تو شہر بھر میں 3 سے 4 فٹ گلیوں، بازاروں اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے شہری گھر میں مسحور ہو کر رہ گئے۔ اور کچھ ہی دن پہلے ضلع انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے مونسون کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے اور 2 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی سلٹنگ کروائی گئی لائنوں کی، کہ اب اگر بارشیں ہوں گی بھی صحیح تو شہر میں پانی کا اور سیلری کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن آج ان کے جو دعوے تھے ان کی نہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ ٹھیک، وحید ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سامنے آئی ہے، جیسے ہی بارش شروع ہوئی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی ٹی ایم کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے۔ رخ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران فیضی۔ قصور میں کیا صورتحال ہے عمران فیضی؟ آپ سے جاننا چاہیں گے کب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر کیا پہلے سے انتظامات کیے گئے تھے؟ جی بالکل، کئی ماہ کی مسلسل جھلسا دینے والی سخت گرمی اور خبت سے شہریوں کا برا حال تھا۔ گزشتہ رات سے تیز آندھی کے بعد وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جو ابھی تک جاری ہے۔ کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی ہے، شہریوں کے مرجائے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، پھول اور پودے بھی مسکرا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ابر رحمت انتظامی غفلت کے باعث اور میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے زحمت بن گئی ہے۔ موسم گرما کی پہلی بارش نے ہی میونسپل کارپوریشن کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ بارش کے باعث نکاتیہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات ہے۔ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ انتظامیہ ہر محکمے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پری مونسون بارشیں ہونے والی ہیں، اس سے پہلے سے پلاننگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے یہ یہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی کی وجہ سے شہری کو مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بارش کے باعث یہاں پر آندھی چلی طوفان آیا، جس کے بعد کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ ایک سرحدی علاقہ ستادارا، یہاں پر میں آپ کو یہ خبر دیتا چاہوں کہ یہاں پر دیوار گرنے سے باپ اور بیٹا جہاں باغ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یہ بتاؤں کہ بارش کے باعث جو ایک گرمی اور شدت کا دور، حبس کا دور ختم ہوا، تو وہیں پر بجلی کی بھی آگ مچولی جا رہی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے گزر جانے کی وجہ سے بارش کے باعث ہونے کی وجہ سے پانی کی بھی کمی ہو چکی ہے، گھروں میں پانی بھی نہیں آ رہا ہے، جس کے باعث شہری پریشان ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ مونسون کی بارش شروع ہونے سے پہلے انتظامات آپ نے مکمل کر لیے جاتے اور سیوریج کا نظام جو بہتر کر لیا جاتا، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون سے الرٹ تو جاری کیے گئے، لیکن اس پر کام کسی قسم کا نہیں ہو گیا۔ ہر سال کی طرح پہلے سے ہائی الرٹ ہونے کے باوجود کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے اور ابھی بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں، لیکن جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، حافظ آباد سے انجم سہیل نے ہمیں اپڈیٹ کیا، وحید ملک جھنگ سے، جبکہ قصور سے عمران فیضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سرائے عالمگیر میں بارش کے بعد پھسلن کی وجہ سے کار نہر اپر جہلم میں گر گئی، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ خاندان جہلم سے اپنے گاؤں کھوہار جا رہا تھا۔ بارش کے بعد سڑک پر ہونے والی پھسلن کی وجہ سے کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور کار سمیت تمام لاشوں کو نہر سے نکالا گیا۔ ادھر جہلم میں بارش سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن تیز آندھی، طوفان اور موسلادھار بارش سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں درخت اور بجلی کے پول گر گئے، تاریں ٹوٹ گئیں۔ گزشتہ رات سے سرکاری ہسپتال میں ڈائلیسس یونٹ بند ہے، شعبہ دل ایمرجنسی میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شہباز بٹ سے۔ شہباز، بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جہلم شہر اور گرد و نواح میں شدید گرمی کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا تھا۔ گزشتہ رات تیز آندھی اور طوفان کے ساتھ بادل برسے ہیں اور خوب برسے ہیں، جس کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن متعدد علاقوں میں بارش جو ہے وہ زحمت بن گئی ہے اور اسپیشلی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جہلم میں بجلی کے پول گر گئے ہیں، تاریں گر گئی ہیں، درخت گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات زندگی جو ہے وہ درم برم ہو گیا ہے۔ اسپیشلی بجلی غائب ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی جو دل کا وارڈ ہے، اس کے علاوہ ڈائلیسس یونٹ، تمام وارڈوں کی بجلی غائب ہے، مریض کھلے آسمان تلے بیچاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اپنا ایم ایس ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے رات کو ہی انفارم کر دیا تھا واپڈا والوں کو
تو ہم رات سے لگے ہوئے ہیں. یہ جتنا بھی کام ہوا ہے, درخت گرا ہے, پول گرا ہے, ہمارے اپنے عملے کے بندے 15-20 ہیں, پوری رات لگے رہے ہیں. اور صبح بھی بات میری ہوئی ہے, ایکسین صاحب سے بھی ہوئی ہے, ایکسین وابڈا نوریز صاحب سے بھی ٹیلیفونیکلی بات ہوئی ہے, ڈی سی صاحب کی بھی ہوئی ہے, سی او صاحب کی بھی ہوئی ہے. وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بندے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک وابڈا کا کوئی حکام ہے, کوئی بندہ ان کا نہیں ابھی تک پہنچا. یہ موسم جو ہے ڈی ایچ کیو جیلم میں اور متعدد علاقوں میں باعث زحمت بن گیا, جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. جی اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے. ایم اے جنا روڈ, صدر اور گرو منڈر پر بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. کراچی میں بھی بالآخر کراچی والوں کا انتظار ختم ہوا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے. ایم اے جنا روڈ, صدر اور گرو منڈر پر بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس وقت سڑکوں پر پھسلن بھی ہے, جس کے باعث موٹر سائیکل سواروں کو احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری سے. جی انوشا, بتائیے گا, موسم خوشگوار ہو گیا ہے بوندا باندی کے بعد. بالکل علی, محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا امکان ہے اور کچھ مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی جو ہے وہ سپر ہائی وے لیالی ایکسپریس وے کی طرف جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا, اور ابھی جو ہے وہ گرو مندر, بھادرآباد, طارق روڈ, جیل روڈ کی طرف میں جو ہے وہ ہلکی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے, جس کے بعد جو ہے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 25 جون سے باقاعدہ جو ہے وہ موسلا دھار شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. 25 جون سے جو ہے وہ تیز بارشیں متوقع ہے, جبکہ آج کل پرسوں جو ہے وہ صبح اور رات کے وقت جو ہے وہ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا بھی امکان ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ انوشا جعفری اپڈیٹ کرنے کے لیے. میرپور خاص میں برسات سے قبل ہی شہر برسات کا منظر پیش کرنے لگا ہے. اربوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے نالے بنائے گئے تھے جو کہ بند ہو گئے ہیں اور پانی سڑکوں پر آ گیا ہے. اگر بارش ہو گئی تو شہر کا حلیہ بگڑ جائے گا. مزید بتا رہے ہیں محمد صدیق. جی, امکانی بارشوں کے حوالے سے میرپور خاص انتظامیہ کی جانب سے, بلدیہ کی جانب سے انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. نالے جو ہے وہ بند ہیں, کچرا بھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اربوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا نالا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی جگہ جگہ سیلڈ اپ ہے, وہاں سے بھی پانی کا اخراج نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں ہم شہریوں سے جانتے ہیں. کہ برسات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی آپ نالا دیکھ سکتے ہیں بھرا ہوا ہے یہ نالا, اور یہ برساتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو پانی گھروں میں بھی جاتا ہے. نہ اس روڈ پہ کار چل سکتی ہے نہ ٹرک چل سکتا ہے, پورا کا پورا روڈ پانی سے بند پڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی صفائی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی یہاں پر. نمازیوں کو اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے جاتے ہیں, آتے تو گندے پانی کے اندر اپنی گاڑیوں موٹر سائیکلیں نمازی لے کے جاتے ہیں. انتظامیہ سے گزارش ہے اس علاقے میں صفائی اس طرح کا کام کیا جائے. جی, شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بارشوں کے حوالے سے کوئی انتظامات خاص دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو بارشوں میں شہر ڈوب سکتا ہے. جی, گھارو شہر کے قریب سمندر میں طوفان کے باعث بچاؤ بند ٹوٹنے سے قبرستان اور درگاہوں, جمیل شاہ اور خان کٹولو کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ میں پانی داخل ہو گیا. مختلف گاؤں بھی زیرآب آ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امر لال سے. جی امر لال, بتائیے گا. میں اس وقت گھاروں میں موجود ہوں. گھاروں کے سمندر میں سمندری دگیانی کی وجہ سے گھاروں شہر کے حکم میں قائم جو ایک قبرستان ہے, شمشان گھاٹ ہے, اور اس کے مختلف گاؤں بھی موجود ہیں جہاں پر کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال, ہاکی گراؤنڈ مکمل طور پر سمندر پانی کے زیر آب ہو چکے ہیں. لوگ انتہائی پریشان حال ہے. یہاں پر جو موجود 24 گھنٹے گزر چکے لیکن نہ کوئی منتخب نمائندہ پہنچا ہے, نہ ضلع انتظامیہ پہنچی ہے. یا مقامی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نہ ہم سے کوئی ڈی سی رابطے میں, نہ کوئی اے سی رابطے میں, اور یہ پانی 3 دن سے مسلسل پانی چل رہا ہے, اور یہ گھاروں شہر کا ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے, اور کافی گھروں میں پانی آ چکا ہے. جمیل شاہ کے گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ینگ نسل جہاں پہ فٹ بال, کرکٹ, ہاکی بال, جہاں ہر اسپورٹ کھیلا جاتا ہے, اس وقت اس کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں. پانی جب آتا ہے تو یہ گراؤنڈ, درگاہیں, قبرستان, یہاں پہ 2 گوٹ ہے, ولی محمد چانڈیو کے اور حاجی خان چانڈیو کے بھی گوٹ ہے. جتنا قبرستان ہے اس کو سم لگ جاتا ہے. ان کی مدد کرنے کے لیے ابھی تک ضلع انتظامیہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں بار بار, خدا را ہماری مدد کرو. گھوٹکی میں اباڑوں کے قریب ڈہروا کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. سینکڑوں ایکڑ کپاس اور کماد کی فصل زیر آب آ گئی ہے. اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرنے میں مصروف ہے. مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے. بتائیے گا سر. جی بالکل, یہ اس کو 30 فٹ چوڑا شگاف پڑا ہے جس کے باعث سینکڑوں ایکڑ جو ہے کماند اور کپاس کی آب آ گئی ہے. جو اہل علاقہ ہے وہ اس شگاف کو اوپر کرنے میں لگے ہوئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ
हमारा जो है ना वो लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हमारी फसल जो थी वो उसमें पानी आ गया, फसल नकार हो गई है। उनका यही कहना है कि हमने इस शराब से ये बर वक्त इतला जो है ना महकमा, लेकिन अभी तक महकमा अनार का कोई भी अफसर या कोई भी मुलाजिम नहीं है। लेकिन हम अपनी मतदान के तहत कोशिश कर रहे हैं कि इस शराब को बंद करें ताकि जो पानी है वो ज्यादा नुकसान न करे, जो हमारे करीबी गाँव है उनमें दाखिल न हो सके। इलाका अपनी मदद आपके तहत शगाफपुर करने में मसरूफ है। नसीर अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीर महल के नवाही गांव 320 में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस बगैर वारंट घर में दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस आई है, दरवाजा बगैर खड़खड़ाए तो अंदर चल गया जी। औरतों ने बदतमीजी की है, मोटरसाइकिल चक के डाले सुटिया और जो मुलजम सी वो दूसरा बंदे फड़ के डाले च बिठा के ले गया जी। उन्होंने बदतमीजी की है, मुंडे नूं बेड़े च जाके फड़िया, सिविल कपड़ियां में 3-4 जने, 2-3 जने वर्दियां दे विच। जां कोई कानून दे विच तां है नहीं भी दूए थाने दी पुलिस आण के बिला वजह घर आवे, जां कोई लेडीज पुलिस आ। मैं कहा कोई लेडीज पुलिस आ, तुसीं घर आउण दा तुहानूं अख्तियार ही कोई नहीं। औरतां ने साड़ियां ने कहा भी तुसीं किद्दां घर आ गए। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। विहाड़ी में गैर मयारी मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी विहाड़ी टीम ने अड्डा पक्की, खोबी टब्बा, सुल्तानपुर और मीताला चौक के कार्रवाइयां की हैं। गैर मयारी मशरूबात बनाने वाले प्लांट्स को जुर्माने किए गए हैं। प्रोडक्शन एरिया में छिपकलियां और हशरात की भी भरमार थी। गैर मयारी मशरूब को तल्फ कर दिया गया है। बिरोबुक्टी में मकामी ऑयल एंड गैस कंपनी के साबिक मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। रिटायर्ड मुलाजमीन ने कंपनी के गेट के सामने एहतजाजी कैंप लगाकर धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि OGDCL 2009 से रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती नहीं कर रहा। 13 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। OGDCL के ओहदेदार झूठी तसल्लियां देकर बुक्टी कौम से किए गए वादे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो भूख हड़ताल और इस्लामाबाद तक पैदल मार्च करने पर मजबूर हो जाएंगे। जहानिया में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया गया। मजीद बता रहे हैं शमसुल हक। जी बिल्कुल, जहानिया में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इख्तिजाजन देहाती एरिया के लोगों ने नेशनल हाईवे लाहौर से कराची जाने वाली ब्लॉक कर रखी है। हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा। आप जहानिया कराची तो लाहौर जाने वाला रोड ब्लॉक की हो है, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, हमारी बिजली पूरी नहीं हो रही। हम इतने शदीद परेशान है ना, हद को SDO वापटा का सुबह का बुला रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहा। जी 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे आवाम बहुत ज्यादा तंग है गर्मी की वजह से। आपको देख रहे नजर आ रहा है सब कुछ, यहाँ पे इतनी गर्मी है और इंतजामिया यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन का कहना कि यहाँ पर SDO वापटा को बार बार बुलाया जा रहा है, वो भी नहीं आ रहे। और अगर बात की जाए इंतजामिया की तो यहाँ पर DSP और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया भी मौजूद है। मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात करने के बाद भी इंतजामिया यहाँ पर नाकाम हो चुकी है। जी बहावलपुर के नेशनल पार्क लाल सुहानरा जंगल में आग लग गई, मुत्तादिद दरख्त जल गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बहावलपुर में आग लगने का ये छठा वाकया है। बहावलपुर के नेशनल पार्क जंगल में आग भड़क उठी। आग से मुतादिद दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग ने 3 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले रखा है। फायर ब्रिगेड के हुक्काम का कहना है कि तेज आंधी के बायस बिजली का पोल दरख्त पर गिरा, जिसके बायस आग लग गई। चंद रोज कबल भी लाल सुहानरा के जंगलात में आग लगी थी। अब तक बहावलपुर के 2 जंगलात में आग लगने का ये छठा वाकया है। पुरेवाला में लंपी स्किन वायरस जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन गया। सैकड़ों जानवर वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि मुतादिद हलाक हो गए। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शाहिद सलीम से। शाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल है।
جی بالکل، سندھ کے بعد جو ہے وہ پنجاب بھر کی طرح بورے والا شہر اور اس کے جو مضافاتی دیہات ہے وہاں پر جو ہے جانوروں میں لمپی سکن کا جو وائرس جو ہے وہ اس میں تشویشناک حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اب تک جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو بیل، بچھڑے اور گائیں جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، جن میں سے متعدد جو ہے وہ طبی سہولیات جو ہے اس کی بہترین طبی سہولیات میسر نہ آنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو مویشی پال حضرات جو ہیں ان کی مشکلات جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا اور وہ پریشان حال دکھائی دیتے ہیں. لائف سٹاک کے افسران ہیں، ان کی جانب سے بورے والا شہر میں جو ہے جانوروں کو ویکسینیشن لگانے کا عمل تو شروع کر دیا گیا ہے، لیکن وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے. اور اب جو ہے عید قربان بھی قریب آ رہی ہے، ایسے میں جو مویشی ہیں انہیں جو ہے فروخت کرنے کے لیے منڈیوں میں لے جایا جائے گا، تو ایسے میں لمپی سکن وائرس جو ہے اس میں خطرناک حد تک جو ہے اضافے کا خدشات پیدا ہو گئے ہیں. اس وقت جو مویشی پال حضرات میں ایسا موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میں سچ بتا رہی ہوں تمہیں بھی بہت ڈنگراں دا نقصان ہو رہا، بے زبان ہے بچارے، کوئی ڈاکٹر نہیں اتنے آن کے وڑدا، نہیں کوئی ٹیکا لاندہ نہیں کوئی دوائی دیندے. تے یہ انہوں نے چاہیے بھی انہوں کی ذمہواری ہے حکومت بھی انہوں بے زباناں کوئی دوائی شوائی دین، ٹیکا لگ جائے، انجیکشن لان. کوئی نہیں آ کے وڑدا ہی نہیں اتنے آ کے، کوئی بھی نہیں آیا. ڈنگر بیمار ہے گئے نے تے غریب لوگ کوئی نہیں آندا تے کوئی آنکھوں ویکھو انہاں نوں گل کرو کوئی. میں آپ کے چینل کے توسم سے جو ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کے جو ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اور جو لائق صاحب اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نہیں نبھا رہا، وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں. اور جہاں پر ابھی تک دیکھیں لمپی سکن ڈیزیز جو پھیل رہی ہے سندھ کے بعد، تو ابھی تک کوئی بھی لائف اسٹاک یا سرکاری محکمے کی طرف سے کوئی بندہ جو یہاں پہ ابھی تک اس نے چکر نہیں لگایا. اس سے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی فوری طور پر یہاں پہ اپنے ڈاکٹر اویلیبل کریں، ہمیں ویکسین بھی لگوائی جائے اور اس کو احتیاطی تدبیر کے لیے جو ہے لوگوں میں اویئرنیس دی جائے. ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ. تو یہ لمپی وائرس جو سکن وائرس جو ہے اس کی پھیلنے کی بڑی وجہ جو ہے مچھر اور مکھی ہے. اور لائف سٹاک محکمہ جو ہے یہ جو مویشی پال حضرات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے نہ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے شہریوں میں جو ہے آگہی دی جا رہی ہے. اس وقت جو ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے رابعہ اندھاوا وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. لمپی سکن ڈیزیز یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اس کا جو مین سورس ہے وہ مکھی، مچھر اور چیچڑ ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہمیشہ سمٹومیٹک سے جو مین احتیاطی تدابیر ہے وہ یہی ہے کہ جس اینیمل میں بھی یہ ڈیزیز آ جائے اس کو سب سے پہلے آپ آئسولیٹ کریں، اس کو باقی ہیلدی جانوروں سے اس کو آپ الگ کر دیں. اس کے علاوہ اس کا جو چارہ ہے، اس کا جو بھی اس کا جو سامان ہے، اس کا جو بیڈنگ مٹیریل، ہر لحاظ سے آپ کا جو جانور ہے وہ دوسرے جانوروں سے الگ کر دیا جائے. اس کے علاوہ اس کا جو چارہ ہے، اگر آپ کا اینیمل گریزنگ پہ جاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ بھی باقی جانوروں سے الگ کر دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جو متاثرہ جانور ہیں انہیں فی الفور جو ہے دوسرے صحت مند جانوروں سے علیحدہ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر مویشی رکھے گئے ہیں وہاں پر جو مچھر اور مکھی سے بچاؤ کے لیے سپرے کیے جائیں تاکہ یہ جو لمپی وائرس جو ہے اسے بچا جا سکے اور اسے ہمارے جانور جو ہیں انہیں محفوظ بنانے میں مدد مل سکے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھ رہیے آج نیوز. ویلکم بیک. ٹنڈوالا یار میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام نے احتجاج کیا. عوام کا کہنا تھا کہ ہر شے روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہے. حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اشیاء سستی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو 2 وقت کی روٹی کیسے پوری ہوگی؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران اپنی شاخرچیاں کم کریں تاکہ غریبوں کو ریلیف مل سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دی جانے والی گھی اور آٹے پر سبسڈی چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خواب بن گئی. چنیوٹ میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے بازاروں کی صورتحال جانتے ہیں عمر سجاد سے. عمر بتائیے گا. جی بالکل، ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان خادم اعلیٰ شہباز شریف کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کے شہریوں کو جو ہے سستا آٹا اور سستا گھی جو ہے مہیا کیا جائے گا، لیکن سستا آٹا اور سستا گھی جو ہے چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خواب بن گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے سستا آٹا اور گھی جو ہے نایاب ہو چکا ہے. دور دراز سے آنے والے شہری جو ہے چکر لگانے کے بعد اوپن مارکیٹ ہو اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سستا بازار ہو، وہاں پر بھی جو ہے اس وقت آٹا موجود نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر سستا گھی مہیا کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے چنیوٹ کے شہریوں نے جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وعدہ جو کیا تھا اسے فی الفور جو ہے نبھایا جائے تاکہ شہریوں کو حقیقی معنی میں ریلیف ملے.
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल के लिए पेशावर में जिले इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं असम रहमान। पेशावर जिले इंतजामिया का ख्वाजा सराओं के लिए उम्दा इकदाम। मलिक तहमाद स्टेडियम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में ख्वाजा सराओं ने अपने मसाइल के बारे में इंतजामिया को आगाह किया। ख्वाजा सराओं के मुताबिक उनसे घरों का किराया आम शहरियों की निस्बत ज्यादा वसूल किया जाता है, जबकि चंद ने पुलिस के अदम ताउन का भी गिला किया। पहला मसला तो हमारा जो था वो रेंट का था, फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिहेवियर था उस पे था, तालीम की तरफ से था, फिर रोजगार की तरफ से था। ये सारे इश्यूज हैं, कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है जो मैं बयान करूं, क्योंकि देखें कितनी तादाद में यहाँ ख्वाजा सरा है और हर ख्वाजा सरा का अपना एक अलग मसला है। हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपनी दिल की बात डिप्टी कमिश्नर को खुद बताई, तो बहुत मुझे प्राउड हुआ कि हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह बात कर सकते हैं। और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है कि उसने हमारी बातों को सुना। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह का कहना था कि ख्वाजा सराओं के जायज मुतालबात के बारे में जल्द अज जल्द तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनका स्पेशली लाइवलीहुड के लिए, ताकि उनको अल्टरनेट एक बाइज़्ज़त तरीके से रोजगार मिल सके, उसके हवाले से काफी बातें हुई है और उस पर इंशाल्लाह हम इक़दाम भी करेंगे। ख्वाजा सराओं ने इंतजामिया की खुली कचहरी के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि एक वक्त ख्वाजा सराओं को मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा जाता था, अब कम से कम उनके मसाइल तो सुने जा रहे हैं। कैमरामैन आदिलजादा के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज, पेशावर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।